جب ایمان والوں کا ذکر ہے تو اب ایمان والوں کے بارے میں آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو کل ہو گیا تھا کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں نعمتوں والے باغات میں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم، ان کی بات، دعویٰ بات، ہم ان کی، فیہا اس جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان پاک کا تیری، اللہم اے اللہ۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ سبحانک اللہم، تیری ذات اے اللہ پاک ہے، وتحیتہم، اور جب ان کی ملاقات ہوگی، مانا اور تحیہ ملاقات، ہم ان جنتیوں کی، فیہا اس جنت میں، ملاقات کیسے ہوگی؟ سلام۔ جب بھی ملاقات ہوگی تو ملاقات کی ابتدا کس سے ہوگی؟ سلام سے۔ جس طرح دنیا کے اندر مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سلام سے، تو جنت کے اندر بھی جنتیوں کی ملاقات کی ابتدا آپس میں کس سے ہوگی؟ سلام۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات، آخری دعویٰ بات، ہم ان کی آخری بات، فیہا اس جنت میں کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، کون اللہ؟ رب جو کہ پالنے والا ہے، العالمین میرا اور آپ کا نہیں، دونوں جہانوں کا، جو جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ جہاں، اور اس کے علاوہ جتنے جہاں ہیں سب جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہ سمجھیں کہ جنت کے اندر چلے گئے، جنت میں جانے کے بعد جنتی جب کوئی چیز چاہے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو اس کا مانگنے کا طریقہ ہوگا جیسے ہی کوئی چیز دکھے گی۔ دنیا کے اندر لال قلعہ کا بٹیر بڑا اچھا لگتا تھا، کبھی کبھی کھانا نصیب ہوتا تھا۔ جنت کے اندر فوری طور پر دیکھا بٹیر پرندہ، حاجت ہو گئی کھانے کی، تو ابھی حاجت ہوگی اور زبان سے اتنا نکلے گا، سبحانک اللہم، فرشتے جھٹ پٹ آپ کے سامنے پکا ہوا، تلا ہوا، بھنا ہوا حاضر کر دیں۔ دنیا کے اندر جتنی بڑی بادشاہت مل جائے کسی کو، آپ یہ سوچیں کہ بھائی طہا کو پوری دنیا پر حاکم بنا دیا جائے، پوری دنیا کی حکومت طہا کر رہا ہے، تو پھر بھی کیا لگتا ہے کہ جو وہ چاہے اور اسی وقت ہو سکتا ہے؟ دنیا میں سب کچھ حکومت مل جانے کے بعد بھی کیا اتنا ممکن ہے؟ اور جنت کے ادنا سے کم تر جنتی کی بھی جو چاہا حاضر، جو مانگا حاضر، جو سوچا حاضر۔ اور تو اور ساری حکومت بھی اگر طہا کے ہاتھ میں آ جائے بالفرض، تو اس کو کم سے کم اتنا تو ہوگا نا کہ پھل ادھر پڑا ہوا ہے تو یوں لینا پڑ جائے، اس کو کسی اچھی نعمت چاہیے تو یہ اٹھا کر لے لے۔ جنت میں یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ چاہا کہ بھئی یہ پھل لگا ہوا ہے آم کا، بہترین قسم کا، تو ابھی دل میں سوچا وَذُلِّلَتْ، نہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ذُلِّلَتْ، اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ اس سے بڑی بادشاہت ہے کوئی؟ لیکن یہ ایسے تو نہیں ملے گی نا بھائی۔ جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں کہ ایویں مل جائے۔ آپ مجھ سے 50 روپے مانگے میں دے دوں گا، 100 روپے مانگے میں دے دوں، بہت زیادہ سخی ہوا تو 500 دے دوں گا۔ آپ بولو 50,000 دو، میں بولوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ اللہ سے دنیا مانگے، اللہ دنیا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو دے دے گا، بلکہ جو اس کی جتنی دشمنی زیادہ کرے گا اللہ دنیا اس کو زیادہ دے دے گا۔ مولوی صاحب یہ باہر کی جو دنیا، یہاں ترقی بہت ہے۔ بھائی یہ تو دنیا ہے نا، کافر کو تو اللہ نے زیادہ ہی دینا، یہ تو ہمارا قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کافر کو تو اللہ زیادہ ہی دے گا۔ حضرت ہمارے ملک کے اندر نظام نہیں ہے، وہاں پر تو ایسا ہے، وہاں تو ایسا ہے، ایک دفعہ یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی کفر کا ماحول ہے نا، آپ نے ترقی کا معیار غلط سمجھ لیا ہے۔ آپ ترقی سمجھ رہے ہو روڈوں کے بننے کو، ریل گاڑی کے چلنے کو، جہاز کے اڑنے کو، نظام کے بننے کو۔
یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی کا معیار مسلمان نے دل میں غلط بنا لیا ہے۔ ترقی کا معیار ہے کون کتنا نیکوکار ہے، ترقی کا معیار ہے کون کتنا گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ اگر یہ ترقی باہر ہے، یہ ترقی آپ کو صرف آپ کے ملک کے اندر ملے گی، صرف آپ کے ملک میں، تو بتائیے ہمارا ملک ترقی والا ہوا یا وہ ہوا؟ لیکن لوگ کیا کہ فلاں جگہ بڑی ترقی، مفتی صاحب نے وہاں سے گھوم کر آیا، ایسی ایسی باتیں، میں تو اسیر ہو گیا وہاں کا۔ تو بھائی کفر کا ماحول ہے، اللہ کافر کو تو زیادہ دے دیتا ہے۔ مسلمان کی تو یہ زندگی ہے ہی نہیں نا، مسلمان کو تو یہ دنیا بس گزارے کے لیے دی ہے، جیسے تیسے گزارو، اعمال کرو۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یا نفس اتعبی کثیرا، یہاں پر جتنا اپنے آپ کو تھکا سکتے ہو نا، اعمال کر کر کے تھکاتے ہو، ثم تستریحی من جنت الفردوس، پھر جنت کے اندر آرام ہی آرام۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کے اوپر دو امن جمع نہیں کرے گا اور دو خوف جمع نہیں کرے گا۔ دو امن کا مطلب دنیا کے اندر اگر امن سے رہا نا، آخرت میں جہنم میں جائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر خوف میں رہا، کبھی مصیبت، کبھی آزمائش، کبھی کاروبار مسئلہ، کبھی معیشت کی پریشانی، کبھی بیماریاں، کبھی صحت کا گرنا، کبھی اولادوں کی آزمائش، کبھی بیوی بچوں کا تنگ کرنا، اگر دنیا کے اندر آزمائشوں میں رہا نا، اب دنیا کے اندر خوف میں رہا تو آخرت میں کیا ہے؟ جنت منتظر ہے، آ جاؤ بھائی جنت کے اندر۔ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ملاقات جب کریں گے تو ملاقات کی ابتدا کس سے ہوگی؟ سلام سے۔ جنتی جب ملاقات کریں گے، ظفر بھائی کی اور طہ بھائی کی وہاں ملاقات ہو گئی جنت میں، ایک دوسرے سے کہیں گے یار دنیا تو عجیب تھی، 6:30 بجے کلاس لگ جایا کرتی تھی، کتنی مشکل سے پڑھنے آتے تھے، کتنی قربانیاں دیتے تھے۔ اب جب دنیا کی مشکل اور مصیبتوں کا تذکرہ کریں گے اور دنیا کی جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو آخر دعواہم، کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو ان کا رب رستہ دکھلائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم، ان کے نیچے بہیں گی الانہار، نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات کے اندر، دعواہم فیہا، ان کی پکار، ان کا مانگنا، ان کی بات اس جنت کے اندر یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی ملاقات کی ابتدا اس جنت میں کس سے ہوگی؟ سلام سے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور جنتیوں کی ملاقات کی آخر میں کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کافروں کا، یاد ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا الی آخری اولئک ما، یہ کافروں کا ذکر تھا نا۔ اب اللہ کافروں کی ایک عادت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اے اللہ اگر واقعی یہ دین آپ کی طرف سے سچا ہے نا، اللہم ان کان ھذا من عندک ھو الحق، اے اللہ یہ دین اگر آپ کی طرف سے سچا ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر عذاب بھیج دے، آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، ہمیں پتہ لگے گا کہ واقعی بھائی یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صحیح ہے۔ اب ہم پر عذاب بھیج دو، پتہ لگ جائے گا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اب اللہ اس اشکال کا، مشرکین کے، کافروں کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب ہے سنیے، وَلَوْ، اور اگر، يُعَجِّلُ اللَّهُ، اللہ جلدی کرتا رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، الشَّرَّ، برائی کو، عذاب کو، کیسا جلدی کرتا رہے؟ استعجالہم بالخیر، جیسے ان کو لوگ جلدی طلب کرتے رہتے ہیں بھلائیاں، لقضی، تو ہو جائے، الیہم، ان پر، اجلہم، موت کا فیصلہ۔ اللہ اس کے اندر سبی برار مسجد کے نمازیوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کافروں کا اعتراض ہے نا کہ اگر دین سچا ہے تو فوراً عذاب دے تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کہ یہ دین سچا ہے، تو اللہ فرمانے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ جس طریقے سے تم لوگ بار بار بد دعائیں کر کے اپنے اوپر عذاب مانگتے ہو اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آ جائے اور اس طرح دینے پر آ جائے جس طریقے سے تم جلدی جلدی بھلائیاں اللہ سے، نیکیاں اور عافیتیں مانگتے ہو، تو بھائی ایسا عذاب آئے بار بار لقضی الیہم اجلہم، تم تو صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاؤ گے۔
کہ نہیں مٹو گے؟ اگر دعائیں بد دعائیں اس طریقے سے اللہ قبول کرتا رہے تو کیا خیال ہے بکرے کی بد دعا سے سب سے پہلے کسائی نہیں مرے گا؟ جب چھری لے کر کسائی بکرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بد دعائیں کسائی کو کون دیتا ہے؟ بکرا۔ کبھی دیکھا ہے کسائی نے چھری چلانے سے پہلے وہ خود ہی لیٹ گیا تو بھائی بد دعا قبول ہو گئی؟ تو اس طریقے سے بد دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، بد دعائیں اس طریقے سے قبول، کسی نے میرے مزاج کے خلاف کام کر دیا، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے، کیا خیال ہے یہ قبول ہو جائے گی؟ بھائی اس طریقے سے اگر قبول ہونا شروع ہو گئی تو نہ آپ بچو گے نہ میں بچوں گا۔ اللہ نے ہر کام کے پورا کرنے میں اپنا وقت مقرر رکھا ہوا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، چاہے وہ صحیح نیکی ہو چاہے بدی ہو، جب تک وقت مقرر نہیں آئے گا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ آپ کو اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ کون اشکال کا جواب دے گا کہ مشرکین کا جو اعتراض تھا اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ جی بھلائیاں دیتا ہے تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر بچتا ہی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی کرتا رہے، کیسے جلدی کرتا رہے؟ استعجالہم بالخیر، جیسے کہ وہ لوگ بھلائیاں مانگنے میں جلدی کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کا وقت مقررہ تو پورا ہی ہو جائے گا۔ دوبارہ ایک دفعہ مفہومی لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑی مشکل آیت ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، یعجل، جلدی کر دے، اللہ للناسی، لوگوں کے لیے، الشر، برائی کو، عذاب کو، استعجالہم، جیسے کہ وہ لوگ جلدی طلب کرتے رہتے ہیں، بالخیر، بھلائیاں، لقضی، تو پورا کر دیا جائے، الیہم، ان کی طرف، اجلہم، ان کے وقت مقرر کو۔ مفہومی ترجمہ، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کو جلدی کرتا رہے جیسے کہ وہ لوگ بھلائیاں جلدی مانگتے رہتے ہیں تو ان کی وقت مقررہ کا وقت جلدی ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فا مانا پس، تو، نظر، ہم چھوڑتے ہیں، فنظر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یوں سمجھے نا، اگر کسی نے سبق یاد کیا تو میں انعام دوں گا، تو اگر کسی نے سبق یاد کیا یہ کیا ہے؟ شرط، میں انعام دوں گا، یہ اس کا بدلہ۔ تو وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ سے لے کر لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ تک شرط ہے کہ اگر اللہ ایسا کرتا رہے تو اللہ یہ کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَنَظَرُ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ون میں، فنظروا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یعمہون، بھٹکتے رہیں، یعمہون، سرگردہ رہیں، بھٹکتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوں تو ہم ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ ان کو ان کی سرکشیوں میں پڑے رہیں گے، ہم کو ان کی سرکشیوں میں پڑے رہیں گے۔ بات چل رہی تھی ان الذین لا یرجون لقاءنا کی، اس پر اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا۔ پھر اب دوسری آیت کے اندر ایمان والے اور کافر دونوں سے اللہ شکوہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ شکوہ۔ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے غیر سے ہوتا ہے؟ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے غیر سے؟ اپنوں سے ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ کیا شکوہ ہے؟ سنیے، وَإِذَا، اور جب، مَسَّ، چھوئی، مَسَّ، جب ملی، جب چھوئی، الانسان، انسان کو، الضر، برائی، دعا، پکارتا ہے، نہ ہمیں، لجنبہ، اپنے پہلو پر، یعنی لیٹ کر، پہلو پر یعنی لیٹ کر، او یا قاعدن، بیٹھے بیٹھے، او یا قائمن، کھڑے کھڑے۔ اللہ شکوہ اس آیت میں مجھ سے اور آپ سے یہ کر رہے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا پھر وہ تو بھائی پکا ٹکا نمازی بن جاتا ہے؟
پھر رات کو سو رہا ہے، اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، بیٹھا بیٹھا اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، کھڑا کھڑا اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، آپ کے امتحانات شروع ہوئے، آپ مسجد آنا شروع ہو گئے۔ ایسے لوگ بہت غلط بات، یہ تانے نہیں ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ جب پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو، تانا کیا مارتے ہیں؟ نتیجہ آنے والا ہے تو مسجد آ گیا بھائی، اچھی بات ہے نا، کیا برائی ہے اس میں؟ مصیبت کی جگہ پر جب اللہ کے نبی میرے اور آپ کے محبوب جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی، جب وہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر سکتے تو بھائی میں اور آپ کیوں نہیں کریں؟ تو یہ کوئی برا نہیں، ہم لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف چلے گئے باقی پیچھے ہٹ گئے۔ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف آئے اور اللہ کا ہی ہو کر رہ جائے، کیا بھروسہ۔ تو کچھ چیزیں تو توفیق کی ہے نا، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ توفیق ہوتی ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو پکے نمازی ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق کو سمجھنا ہو نا تو میں اکثر ظہر اثر میں جب مسجد آتا ہوں تو مسجد کے رہنے والے نماز چھوڑ کر باہر جا رہے ہوتے ہیں اور باہر والے اپنے کام دھندا چھوڑ کر مسجد آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال، مسجد کے مزدور ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو ایسے ہی سمجھا رہا ہوں، چونکہ کسی کا نام نہیں لے رہے تو غیبت نہیں ہوگی۔ مسجد کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے، مزدور باہر بھاگتا ہے، حالانکہ کہاں تھا؟ مسجد میں تھا۔ اور میں اور آپ اپنا کام، ملازمت، تجارت چھوڑ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہاں تھے؟ یہ ہے اللہ کی توفیق۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو اپنا بھی بیگانہ ہو جائے، اور اللہ کی توفیق ہو تو بیگانہ بھی اپنا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے بلانا، اللہ کی توفیق۔ تو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو برائی پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، سوتے سوتے، أَوْ قَاعِدًا، یا بیٹھے بیٹھے، أَوْ قَائِمًا، یا کھڑے کھڑے۔ ہوتا کیا ہے؟ پس لما، جب، کشفنا، ہم نے ہٹا دی، عنہ، اس انسان سے، الضر، یہی ہے نا، فلما کشفنا عنہ الضر، برائی، نقصان، جو تکلیف پہنچی تھی ہم نے ہٹا دی۔ اب اللہ کا شکوہ سنیے، مرہ، گزر جاتا ہے، کأل، گویا کہ، لم یدعنا، اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا، الی ضر مسا، جب برائی اس کو ملی تھی، الی ضر، جب برائی، مسا، اس کو ملی تھی، یعنی جب مصیبت ملی تو اللہ کا ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے اتنی دعائیں مانگی، اتنی مانگا، اتنا مانگا، جب میں نے اس سے وہ پریشانی، مصیبت ہٹا دی نا تو وہ میرے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے مجھے پہچانتا بھی نہ۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے میرے باپ سے۔ جب انسان مصیبت کے وقت اللہ سے مانگتا ہے اور عام حالات میں اللہ سے نہیں مانگتا تو فرشتے کہتے ہیں کوئی نئی آواز ہے، اللہ آپ دیکھ لیجئے اپنے حساب سے۔ اور جب بندہ عافیت اور جب حالات نارمل ہوتے ہیں تو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور جب برائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جانی پہچانی آواز ہے، مانوسی آواز ہے، ہمیشہ تو آپ کا ہے، آپ سے مانگتا رہتا ہے، یہ سفارش قبول کر لیجیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں مصیبت کے وقت قبول کر لے، جب پریشانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب حالات درمیانے ہوں، کاروبار عروج پر ہو، انکم روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہو، عافیت ہی عافیت ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، تو بھی اللہ سے مانگتا رہے۔ اب جب ایسے حالات میں اللہ سے مانگتا رہے گا اور اسی اثنا میں مصیبت ملی تو فرشتے کہیں گے تو روز کی آواز ہے، روزی تو آپ سے مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیجیے۔ اور ایسا نہیں ہوا تو اللہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کوئی نئی نویلا آیا ہے، کوئی نئی آواز ہے، کوئی نیا مانگنے والا ہے، اے اللہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو برائی پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ، ہمیں پکارتا ہے سوتے ہوئے، أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ، جب ہم نے ہٹا دی اس سے اس کی برائی، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، وہ ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے گویا کہ کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو، مرہ، وہ گزر جاتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا، کب؟ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، جب برائی اس کو ملی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں،
کذالک اسی طرح زینا مزین کر دی گئی للمسرفین حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے ما کانوا یعملون وہ اعمال جو کیا کرتے تھے. آپ کیا خیال ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھنے کو اتنا برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. اب آپ دیکھیں نا نماز کے وقت جو مزدور طبقہ باہر جاتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ ہم انتہائی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ باہر جائے گا. اللہ فرما رہے جب یہ لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں تو جو ان کے برے اعمال ہیں نا وہ ان کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں. جب برے اعمال اچھے بن جائیں گے تو پھر تو وہ کرے گا ہی کرے گا. کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا اچھے کر دیے گئے للمسرفین حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ دنیا میں اعمال برے کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی القرون بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے گناہ کیے. لما ظلموا کا ترجمہ بآواز بلند لما ظلموا کا ترجمہ جب انہوں نے گناہ کیے. اور تحقیق ہم نے تم سے پہلے بستیوں کو ہلاک کر دیا لما ظلموا جب انہوں نے گناہ کیے. وجاءتهم رسلهم بالبینات اور ان کے رسول آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر. وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر. وما كانوا ليؤمنوا اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے. یعنی جب ہلاک کیا نا تو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھے. ایمان کی نعمت اللہ ان سے لے چکا تھا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تحقیق ہم نے ہلاک کر دی آپ سے پہلے تم سے پہلے زمانے بستیاں لما ظلموا جب انہوں نے گناہ کیے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل لے کر. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم اس قوم کو المجرمین جو گناہ کرنے والی ہے. کیا بدلہ دیتے ہیں یعنی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. ہلاک کا مطلب کیا ہے سنیں بھائی نکتے کی بات بتا رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پھٹے اور میں اور آپ اس میں چلے جائیں تو ہی ہلاکت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے میرے اور آپ پر پتھر برسے یہی ہلاکت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہلاکت کا مطلب یہ تیز آندھی اور طوفان آئے اور ہمارے گھروں کو اور ہم کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دے یہ ہلاکت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ طوفان آئے سمندر کا سونامی طوفان آئے مجھے اور آپ کو بہا کر لے جائے یہ ہلاکت ہے. جب ہم ہلاکت کی تعریف یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم بولتے ہیں ہلاک کہاں ہو رہے ہیں. ہلاکت تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تباہ ہونے کو. جب تباہ ہونے کو سمجھ رہے ہیں تو ہم بولتے ہیں ہم ہلاک کہاں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ حضرات نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی کہ تباہ ہو جائے ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. تو کیا خیال ہے سارے کافر تباہ ہو جائیں. اب دو باتیں یا تو سارے کافر تباہ ہو جائیں یا پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو بھائی ہلاکت یہ جو بڑوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں نا بزرگوں کی انبیاء کی یہ بعض اوقات بد دعائیں ہلاکت کا مطلب یہ نہ سمجھے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا بلکہ بے سکونی گھروں کے اندر گھروں میں لڑائی جھگڑے بدتمیزی کا رجحان گھروں کے اندر بغض معاشرے کے اندر عداوتیں سوسائٹی کے اندر کدورتیں آپس کا حسد دلوں کا ٹوٹنا بے روزگاری کا بڑھنا مہنگائی کا آسمان سے بات کرنا کاروبار میں مستقل مندی کا ہونا معیشت کا ترقی نہ کرنا ملک کا ترقی نہ کرنا اقتصادیات کا تباہ ہو جانا یہ سب بھی ہلاکت ہے. یہ سب بھی کیا ہے ہلاکت ہے. تو ہلاکت کا ضروری نہیں ہے وہی مطلب ہو جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ بھی تو ہلاکت ہے.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ تحقیق ہم نے ہلاک کر دی تم سے پہلے بستیاں لما ظلموا جب انہوں نے گناہ کیے وجاءتهم رسلهم بالبينات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر وما كانوا ليؤمنوا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے كذلك نجزي القوم المجرمين اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس قوم کو جو گناہ کرنے والی ہے. جب ایک دفعہ کوئی جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے نا, تو وہ تو پرانی بستیاں ہلاک کر دیں, پھر کیا ہوا؟ اب اللہ فرما رہے اس کا آلٹرنیٹ لائے, اس کا نائب لائے. کیا؟ ثم پھر جعلناکم ہم نے تم کو بنایا خلائف نائب خلیفہ فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد. کیوں؟ لننظر تاکہ ہم تم کو دیکھیں, لمانا تاکہ ننظر ہم تم کو دیکھیں کیفا کیسے تعملون تم اعمال کر رہے ہو. قرآنوں کو ہلاک کر دیا, اب تمہاری باری ہے. باپ ایک بچے کو پٹائی لگا رہا ہوتا ہے تو دوسرے بچے کو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ میرا نمبر ہے. تو جب اللہ قرآن کے اندر سی پی برار مسجد والوں کو بتا رہے دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ گناہ کرتے تھے, ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ قرآن بھرا پڑا ہوا, کیسا ہلاک کیا. اب جب ان کو ہلاک کیا تو اب دیکھ لو تم کیسے اعمال کرتے ہو, کہیں اگلا نمبر تمہارا نہ ہو. لیکن ہلاکت کا مطلب ضروری نہیں ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا وہ سمجھیں. جو ملک میں میرے اور آپ کے ساتھ ملک میں انفرادی انڈیویجول اجتماعی سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی ہلاکت ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اعمال صحیح نہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم پھر ہم نے تم کو بھیجا بنایا زمین میں خلیفہ نائب من بعدہم ان کے بعد لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون تم کیسے اعمال کرتے ہو. جی بھائی کچھ پوچھنا ہے؟ جی کون سی؟ ثم جعلناکم پھر ہم نے تم کو بنایا خلائف خلیفہ فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون تم دنیا میں